ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے. جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اچھے وقتوں کا انتظار. حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادتی انتظار الفرج. آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ. ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں. نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے. ان مع العسر یسرا. وعدہ ہے رب کا، آئے گی آسانی مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. اچھا، علماء نے بڑی پیاری بات کہی. امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا. تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں. پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں. اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے. اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یہاں قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے. جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا، اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کمال ہو گیا نا. مزہ پتہ کیا، یاد رکھیے اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے. وہ بڑے پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنو چلے پاوا ہوں. کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے. سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے؟ یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے، تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے. کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا. اب آپ بتائیں ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا. نہیں، بدلہ لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے. صبر نہیں ہے. برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں. آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ری ایکشن. لوگوں نے کہا حضرت آپ بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا. سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے. وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے. اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں. اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے. اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے. مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ہے ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو. اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے. ایسا نہیں کہ کب کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے. کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا، کبھی کبھی ہوتا ہے نا
دشمن کا خوف آ جاتا ہے، مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی کا معاذ اللہ زیادہ پیسہ ہو، لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں، زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے، اس کی الگ، میں نے کہا نا پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں، یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے، غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے، ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ بھئی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، والجوعی، بھوک سے آزمائیں گے، والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، غلط لاٹ اٹھا لی، غلط کنٹینر آ گیا، غلط ڈیل کر لی، مال خراب ہو گیا، قرآن نے کہا تو ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ انفسی، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا، بیماری آ جائے گی، چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا، اچانک یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا، مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات، پھل بھی خراب ہوں گے، باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، ٹیسٹ ہوگا، پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت ختم ہوگا، پرابلم بھی ختم ہو جائے گی، اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں، بے چینی میں گزاروں، پریشانی میں گزاروں، یا صبر میں گزاروں۔ صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا، پنجابی کا شعر ہے نا، چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے، چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تو موتی ملسن، صبر کریں تو ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے، پاگلوں کی طرح چیخو گے، نہ موتی ملے گے نہ ہیرے ملیں گے۔ اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، میری بیماری ہے وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے، میں چیختا رہوں، چلاتا رہوں، واویلا کرتا رہوں، ساری دنیا کو بتاتا رہوں، حل نہیں ہونا ہے، صبر کا ثواب چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے، اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ آئے نا اس کو پی جائے، روکے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، مجھے اندازہ ہے صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو، صبر کرتے، بدلہ لو نا، بدلہ لینا تو آسان ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی گالی دے، آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں، یہ تو آسان تھا، کمال یہ ہے کوئی برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں، یہ زیادہ مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے، مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے۔ اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا۔ آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سنا، حضرت احنف بن قیس، تابعی بزرگ ہیں، ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا، گالیاں، وہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے، گالیاں دیتا رہا، چلتے رہے۔ تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، آگے میرا محلہ آ رہا ہے، ادھر میرے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا، ہمیں کوئی گالی تو دے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو۔ بھائی جان اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا، جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا ریپلائی دیں۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش۔ بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے؟ نہیں، شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے، جب بھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا۔ ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں، نہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں معاف کرنا تو دور کی بات، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، بس یار اس کے بچے کی شادی آئے پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا، اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے اس کا کوئی،
اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے. انتظار کر کے بیٹھے بدلے کا. اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بڑی پیاری دعا ہے. مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر.